الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. صدق اللہ العظیم. دوستو، آیت شریفہ کا مفہوم اور مطلب اچھی طرح اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کی تمہید سنیں، چاہے وہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں وعظ میں، تقریر میں. آج آپ اس طرح سنیے کہ اللہ کے یہاں کسی انسان، کسی برادری، کسی قوم، کسی امت، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، بلند مرتبے کا اور عزت کا دار و مدار ایمان اور اعمال ہے. اعمال. اور اللہ کے یہاں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کا ایمان کیسا ہے اور کس کے اعمال کیسے ہیں. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے اور کس کی شکل و صورت کیسی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم و نیاتکم. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں جو ہمارے مسلمانوں میں آ گئی تھی اور کسی نہ کسی درجے میں اب بھی ہے، لیکن وہ ہمارے ذہنوں سے مکمل طور پر نکل جانی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خاندانی اور برادری کی عزت اور گھمنڈ. اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں. اور اسلامی معاشرے میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سیاسی اعتبار سے اور مسلمانوں کے کچھ دور میں کسی ان کے برتاؤ اور معاملے کی وجہ سے ایسی بات اگر دیکھیں گے، لیکن دوسری بات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. مثال کے طور پر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلی کے ایک بڑے مشہور زبردست مفتی، عالم دین ہے، اور وہ ایک زمانے میں جمعیت علماء ہند کے صدر بھی رہے ہیں. اور وہ زمانہ تھا جس میں آڑ کباڑ اکٹھا نہیں تھا جمعیت علماء میں، بلکہ واقعی وہ علماء کی جماعت تھی اس وقت. تو اس وقت وہ اس کے صدر رہے ہیں، حالانکہ برادری سے وہ نائی تھے. ان کا نائی ہونا
ان کے جمعیت علماء کا صدر بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا، ان کا نائی ہونا مسلمانوں کے مفتی ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ یہ دیکھو آپ، ایک بات تو یہ سمجھ لو آپ، اور دوسری بات سمجھو آپ، ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ برکاتہ کے خلفاء میں ایک شخص تیلی تھا، تیلی خلیفہ تھے وہ، اور حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ تیلی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ذکر آیا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، بہرحال بات سے ہی اندازہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، بعض تیل گھی سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ سمجھے بات؟ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں۔ ذات، برادری، خاندان کی تو یہ بات سن لی آپ نے، اب سنو آپ اعمال کی بات۔ جو شخص داڑھی منڈا ہو اس کی گواہی قبول نہیں، چاہے وہ سید کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اقامت کہے تو اس کی اقامت درست نہیں، چاہے وہ سید اور شیخ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اذان پڑھے تو اذان درست نہیں اس کی، اعادے کا حکم ہے، لوٹانے کا حکم ہے۔ اور اگر وہ امامت کرے تو امامت درست نہیں اس کی۔ تو دیکھا آپ نے، ان کو بھی ملائیو اور ان کو بھی ملائیو۔ پھر بتائیں گے وہ مسئلہ درمیان میں جو بات چل رہی ہو تو وہ چل رہے دو، ہے نا، وہ مسئلہ پھر بتائیں گے۔ تو دیکھو اعمال کی بنیاد پر کیا فیصلے ہیں شریعت کے، کیا حکم ہے، کیا مسئلے ہیں، اور ذات برادری کے اوپر دیکھ لو کیا مسئلے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو اس دور کی بات بتائی، کچھ زیادہ پرانا دور نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے درجے کے اونچے آدمی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے، کالے تھے، بہت بد شکل تھے، بہت بد شکل تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سیدنا بلال کہہ کر بلاتے تھے۔ سیدنا، ہمارے آقا، ہمارے سردار بلال۔ تو دیکھو اس بات کو خوب سمجھ لو اور کسی کے دھوکے میں مت آؤ۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن یہ دیکھو سچے دینداروں میں، اچھے دینداروں میں کیا ہے، اور چاہے وہ سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کم بے دین، کم دین لوگوں میں کیا ہے، تو اس پر نہ جاؤ۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب آپ دوسری بات سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعمال کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم کی ہے۔ خاندانی اور مالی اعتبار سے نہیں۔ اس کی مذمت اور برائی تو آئی ہے مالی اعتبار سے اور عہدوں کے اعتبار سے، اس کی تعریف نہیں آئی ہے کہیں، اور جہاں بھی تعریف ہے وہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اپنی کتاب شروع کی سورہ بقرہ سے، الحمد شریف بھی ہے، اس میں ہدی للمتقین یہاں سے لے کر متقی یعنی ایمان، کامل ایمان والوں کا ذکر شروع کیا، اور یہ جو آیتیں چلی گئی ہیں کئی یہاں تک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک مومنوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کی چند آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا، اور جہاں یہ رکوع پورا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا۔ تو یوں سمجھیے گا کہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہی بس تین ہی قسمیں بنتی ہیں، ایک مومن کامل، اور ایک کافر اعلیٰ درجے کا کافر،
اور ان کے بیچ میں ہے ایک منافق. وہ صورت شکل کے اعتبار سے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے مسلمانوں سے ملا ہوا ہے، اور اعمال کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اور سزا کے اعتبار سے وہ کافروں کے ساتھ ہے، بلکہ کافروں سے بھی زیادہ دردناک عذاب اس کے لیے ہے. یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. 3 قسمیں ہیں. پھر مومن کاملین کی قسمیں ہیں. ہاں، ایک ہے مقربون، ایک ہے اولیاء اللہ، ایک ہے السابقون، اور انہی میں فاسق بھی ہیں، یعنی فاجر فاسق بھی ہیں، یعنی بد عمل، بے عمل، بد عمل. تو سب جگہ جو تقسیم ہے اللہ کے یہاں وہ اعمال اور ایمان کے اعتبار سے ہے. امید ہے کہ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا، اپنے معاملات میں بھی اسی کو یہ رکھنا. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں میں، اس سے کوئی بھی آپ کا مائنڈ گھما سکتا ہے اور میری اس بات میں شک و شبہ پیدا کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ دین اسلام میں اور خاص طور سے فقہ حنفی میں شادی بیاہ میں کفو کا اعتبار کیا گیا، کفو کا. اور کفو کے اصل معنی ہے برابری. برابری اصولی اعتبار سے یہ نہایت ضروری چیز ہے شادی بیاہ میں، اور بیٹا بہو کے نباہ کی، لڑکا لڑکی کے نباہ کے واسطے بے حد ضروری بات ہے. جس کو میں مثال سے آپ سمجھا دوں، ایک تو بہت کالا، ایک ہو بہت گورا، بات بننے کی نہیں بھائی. چاہے تم دھکا کر کے ان کی شادی کری دیو، لیکن بننے کی نہیں بات. اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا، ایک بہت زیادہ مالدار اور ایک بہت زیادہ غریب، بات بننے کی نہیں. دونوں کی سوچ میں بھی فرق ہوگا، سوچ میں بھی، عمل میں بھی، سوچ میں بھی فرق ہوگا. یہ اسی طریقے سے ایک دیندار ایک بددین، ان دونوں کی سوچ میں فرق ہوگا، عمل میں بھی فرق ہوگا. اور جیسے بعض موقعوں پہ برادری کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، تو اس کی بھی وجہ ہے ایک، یہ نہیں کہ کسی کو حقیر سمجھا گیا، کسی کو اعلیٰ درجے کا سمجھا گیا، نہیں، پیشے کے اعتبار سے بھی انسان کے اندر کچھ خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور اسی کا پھر اس کی بات میں، اس کے عمل میں، اس کے کھانے میں، رہنے میں، سہنے میں، ان سب میں اثر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں نباہ میں خلل ڈالتی ہیں، اور سب ایک سی ہو تو پھر نباہ اچھا ہوتا ہے. اس واسطے اس سے وہ ایک انتظام کے واسطے ہے، اور وہ بھی شکل میں ہے، جبکہ مثال کے طور پر لڑکی بھی راضی ہو اور اس کا باپ بھی راضی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے امیر کو فقیر کو اور فقیر کے امیر کے بیاہ دو، بادشاہ کو غلام کے بادشاہ کو بیاہ دو، کوئی حرج نہیں ہے. وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نباہ ٹھیک ہو، اسی میں اس کا دخل ہے بس. تو اس سے کسی دوسری طرف مت جانا. جب یہ باتیں آپ نے سمجھ لی، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ اب کسی کے بہکائے میں نہیں آؤ گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر یہاں چلو آپ. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس آیت شریفہ کی تفسیر پچھلے ہفتے میں آئی تھی. اس کا مطلب اور حاصل آپ نے سنا تھا کہ اس میں اہل ایمان سے، ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ کامل درجے کا ایمان اختیار کرو، کامل درجے کے مومن بنو. میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتائی تھی. اب اگلی آیات جو ہیں اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم منافق مت بنو، اور منافقوں والی خصلتیں، منافقوں والے اعمال مت اختیار کرو، منافقوں والی عادتیں، منافقوں والے عمل بالکل مت اختیار کرو. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، امید ہے کہ بات اب آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. یہ دیکھو، یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. اچھی خبر کو خوشخبری کہتے ہیں، بری خبر کو خوشخبری نہیں کہتے.
اور دردناک عذاب جن کے لیے ہو، اس کی خبر یہ خوشخبری نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے دوستو، یہ ایک مذاق ہے، مذاق، اور یہ ایک اہانت اور توہین ہے۔ محاورے میں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو دردناک عذاب بھی ہے ان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کا مذاق اور استہزاء بھی کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو۔ اب آئیے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات بھی خوب سمجھنے کی ہے، میں صرف ترجمہ کر کے اور ادھوری بات چھوڑ کے نہیں چلتا میں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے منافق ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے، اور ایک ہے منافق اعمال اور عادتوں کے اعتبار سے۔ منافق عقیدے کے اعتبار سے وہ ہے جو دل میں اللہ اور اس کے رسول پر، کتاب پر، قیامت پر ایمان نہیں لاتا، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان نہیں لاتا، لیکن زبان سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں عقیدے کا منافق، عقیدے کا منافق۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان میں وہ رہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو بالکل ظاہری طور پر ان کو مسلمان ظاہر کریں، وہ ان کو خوب مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھی رکھتے ہیں، مثلا خوب لمبی داڑھی، لمبی پگڑی وغیرہ وغیرہ، جو ظاہری علامات ہیں مسلمانوں کی، وہ ان میں مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھی درجے کی پائی جاتی ہیں، چونکہ مقصد ان کا دھوکہ دینا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اس لیے وہ دھوکے کے واسطے یہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایمان اور عقیدہ ان کا بالکل کافروں جیسا ہوتا ہے، ان کا پہچاننا بہت مشکل ہے۔ جب کبھی زبان سے، عمل سے ان کو پہچانا جاتا ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ بیان کر دیتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ایک دم تم ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، ہو سکتا کیا معاملہ ہے۔ ان کا پہچاننا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑی تعداد میں منافق موجود تھے، جیسے کہ بار بار آپ نے سنا ہے، اور یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ اور بہت سو کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ ہے نا منافق، بتا بھی دیا تھا، آپ کو معلوم تھا، لیکن ان سب کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی بات کاٹ کے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں، اور سونے کی نیت نہ باندھو، چست ہو کے بیٹھو، دھیان اوپر کو رکھو، نگاہ میری طرف کو رکھو، تو پھر تو نیند نہیں آنے کی، تو بھائی نیند آ سکے نہیں تو اپنے ایمان اور اعمال کی فکر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب السر کہا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، بڑے مناقب بیان فرمائے، یہاں تک فرمایا ہے کہ حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں عمر ہوتے ہیں حق، عمر کا ہونا کہیں اس معاملے کے حق ہونے کی پہچان ہے۔ اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر کی آواز سن کر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، دیکھو کیسے کیسے بنا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں لے جا کر اور قسمیں دے دے کر پوچھتے تھے کہ منافقوں میں میرا تو نام نہیں ہے، منافقوں میں میرا تو نام نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی کتنی فکر۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں دوستو کہ ان کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں کافر ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ ہوگا، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے۔ ایک یہ دو ہو گئے عقیدے کے منافق۔ اب ایک سمجھو عملی اعتبار سے منافق،
اخلاق اور عادات کے اعتبار سے منافق. ان کا کیا مطلب؟ دیکھو، جب ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو وقت پہ نماز پڑھے گا اور اچھی سے اچھی نماز پڑھے گا جیسی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اندر اس کے اندر دل کی بات ہے. اور ایک کا نہ وہ اللہ سے ڈرتا، نہ اس کا عقیدے میں نماز کوئی چیز ہے، وہ تو صرف اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ مجھے مسلمان گنا جاوے. تو وہ صرف اتنی نماز پڑھتا ہے جس سے سمجھ لیا جاوے کہ ہاں بھائی یہ نمازی ہے، نماز پڑھے. یوں نہ کہا جاوے کہ بھائی یہ نمازی نہیں ہے. تو تمام اعمال دین میں اس کا یہی عمل ہوتا ہے. جن چیزوں سے اس کے مسلمان ہونے پر کوئی حرف نہ آوے وہ خوب کھلے طور پر کرتا ہے. یہ جیسے کہ ایک پہچان یہاں بتائی اور حدیثوں میں ان کی پہچان بتائی. بات زیادہ لمبی ہو جاوے گی، میں ان منافقوں کی زیادہ پہچان نہیں بتاتا اس وقت. یہاں پر اتنی بات بتاتا ہوں میں کہ منافق عقیدے کے اعتبار سے اور منافق عمل کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہم لوگوں میں اللہ معاف کرے مجھے بڑی شرم آتی ہے، بڑا لحاظ آتا ہے بات کہتے ہوئے، کافروں والی خصلتیں بھی ہمارے اندر ہیں حالانکہ ہم مومن ہیں، اور منافقوں والی خصلتیں بھی ہمارے اندر ہیں حالانکہ الحمدللہ ہم مومن ہیں. تو ایسے یہ باتیں سن کر ہمیں منافقوں والی خصلتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور کافروں والی عادت اور خصلتوں سے اور اعمال سے بھی ہمیں بچانا چاہیے. اور جیسے کہ پہلی آیت میں ہم سے مطالبہ کیا گیا، کامل ایمان والوں کی عادت، خصلت اور اعمال ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اب آپ بس ترجمہ سنو. اب کافروں کی ایک پہچان سنو. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. ان کی دوستی مسلمانوں سے زیادہ کافروں سے ہوتی ہے. کافروں کے ساتھ کھانا، کافروں کے ساتھ کھلانا، اپنی شادیوں میں شریک ہونا، ان کی شادیوں میں ان کو شریک کرنا، ان جیسی شکل و صورت بنانا، ان جیسی چیزیں اختیار کرنا. مسلمانوں سے ان کی دوستی نہیں ہوتی چونکہ مسلمانوں کی عادت، مسلمانوں کے اعمال، طور طریق ان کو پسند نہیں ہوتے. یہ دیکھو. اب آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو غلط بتانے کے واسطے اور قابل ترک ہونے کو بتانے کے واسطے آگے فرماتے ہیں. منافق تو منافق جان ہے، لیکن الحمدللہ ہم مومن ہیں. منافق نہیں ہیں، مومن ہیں. ہمارے اندر منافق والی کوئی خصلت ہو سکتی ہے. تو آپ اگلی بات پر غور فرمائیں. ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ کافروں سے دوستی کر کے اور کافروں میں گھل مل کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کا منشا اور مقصد یہی ہوتا ہے. کافروں میں اس لیے گھلے ملیں گے تاکہ برے وقت پر یہ کام آئے. ہمارا کوئی عیب ظاہر ہو جاوے اور مسلمان ہماری پکڑ کرنے لگے تو ہم ان کی پناہ لے لیں گے، ہماری مدد کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ ملیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے تو ہم مسلمانوں پر غالب رہیں گے. اندر کی بات ان کی صحیح معنی میں یہی ہوتی ہے. اللہ یوں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے. میرے پیارے دوستو، اس کے مطلب علماء کرام کتنے بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک آسان مطلب جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئے. آپ عزت کے طلبگار ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، غلبے کے طلبگار ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچاوے، یہ آپ چاہتے ہیں. تو دیکھو، یہ چیز
جیسے گمان کے اعتبار سے کافروں سے مل کر حاصل ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، یقین جانیے یہ چیز اللہ کا ہو کر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کافروں کے ساتھ مل کر ان کا ہو کر عزت اور آئندہ کے لیے اپنی حفاظت اپنے گمان کے اعتبار سے کرنا چاہو، نہیں، اللہ کا ہو کر بھی تمہیں عزت حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ کا ہو کر بھی تمہیں آئندہ کے لیے آئندہ کے حوادثات سے معاملات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ بس اس کا یہ مطلب ہے، ضروری نہیں کہ اس نفاق کی بدولت ہی آپ کو عزت حاصل ہو، نہیں، اللہ کا ہو کر یعنی مومن کامل ہو کر بھی تمہیں یہ عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بات اب ایک اگلی بات جو بتا رہے ہیں نا وہ بھی سمجھو، وہ تو کافروں کا عمل تھا، ان کا منافقوں کا عمل تھا۔ منافقوں کا ایک عمل اور تھا، وہ یہ تھا وہی کہ کافروں میں ملے جلے رہتے تھے، وہ ان کی مجلسوں میں محفلوں میں خوب بیٹھتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں بات چلتی ہے، اور اگر مذہب والے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مجلس ہو اس میں مذہب کا ذکر نہ ہو، مجلس اور کوئی مذہب کا ذکر نہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ کہیں گوشت کھانے پہ، کہیں داڑھی رکھنے پہ، کہیں عدت پہ، کہیں طلاق پہ، کہیں کہیں پہ، کہیں کہیں پہ، کہیں نہ ذکر آتا ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ تو وہ کافروں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور کافر لوگ اللہ کے احکام میں کمیاں نکالتے ہیں، ان کے کھانے میں، کھانے کے طریق میں، ان کے پہننے کے طریق میں، ان کی عادتوں میں، ان کے اخلاق میں۔ ہاں، ایک میں سفر میں تھا ٹرین میں، اجی سنا مسلمان یوں ہیں، یوں کہ یوں کر کے ہاتھ دھویں، یوں کر کے کیوں دھویں وہ ہاتھ، یوں کر کے کیوں دھویں وہ ہاتھ۔ تو پہلی بات تو میں نے اسے بھی کہا یہ اللہ کا شکر ہے، میں کہا دیکھو ایک بات لو بھائی، اگر وہ یوں کر کے ہاتھ دھویں یا وہ یوں کر کے ہاتھ دھویں، یوں بتاؤ تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا نقصان ہوا اس کا، تمہیں اس کا کیا نقصان ہوا یہ بتاؤ تم۔ ہاتھ میں یہاں پانی لے کے یوں بہا کے پورے ہاتھ پہ اور یوں مل کے بھی دھویا جا سکتا ہے، اور بھائی لوٹے سے پانی ڈال کے تو یا کسی طرح پانی ڈال کے تو یوں ادھر سے پانی ڈال کے پورے ہاتھ پہ یوں مل کے پھر دھویا جا سکتا ہے، یوں بتاؤ اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو بیچارہ چپ ہو گیا۔ کبھی کہتے ہیں ارے دیکھو یہ اپنی بانوں سے نکاح کر لیں، حالانکہ بہن سے کوئی نکاح نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے گمان کے اعتبار سے بات کو کس طریقے سے کس طرح، وہ شریعت کے احکام میں کمیاں اور عیب نکالتے ہی نکالتے ہیں، چاہے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک دن میں بڑوت تھا تحصیل میں، ہمارا پاجامہ تھوڑا سا اوپر کو روئی ہے کہ او میاں جی یہ پاجامی اتنی اونچی کیوں کر رکھی تو نے؟ بس تو ان کے طور طریق، مسلمانوں کے طور طریق میں، عادت میں، عمل میں، کھانے پینے میں، سب چیزوں میں ان عیب دکھائی دیں گے۔ وہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں ہمارے یہاں ان سے الگ چیز ہے۔ تو دیکھو جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ذکر آتا ہے۔ اب اگر ہے پکا مومن تو دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی، کیا؟ یہ تو وہیں ڈٹ کے اس کا جواب دے گا، چاہے لڑائی ہو چاہے نہ ہو، وہ ڈٹ کے جواب ہو، آئندہ کے لیے بات خراب ہو چاہے بنی رہے، اور اگر اس کے بس کا یہ نہیں ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلا آئے گا، اور وہ دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، اپنے طور طریق کے خلاف سنتا رہے، وہیں بیٹھا رہے، تو نہیں لگتا مجھے کہ مومن ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے، منافق لوگ یہودیوں میں گھسے رہتے تھے، کافروں میں گھسے رہتے تھے، وہاں جو بھی کچھ ہوتا تھا ان کے ساتھ شریک رہتے تھے ان باتوں میں۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں، یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان میں اس طرح گھسے رہتے ہیں۔ اور ایک آیت شریفہ ہے سورہ انعام میں، وہ 8ویں پارے میں آئے گی، وہ 8ویں پارے میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ ہی میں مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا تھا کہ ایسی مجلس میں جس میں اللہ کی
اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، یہ دین پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، ان کی کمیاں نکالی جا رہی ہو، تو تم وہاں مت بیٹھا کرو، وہاں سے اٹھ کے چلے آیا کرو۔ یہ فرق۔ اب سنو آپ، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا جا چکا ہے، یہ تو یوں کہہ لو تم پر یہ نصیحت نازل کی جا چکی ہے، کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں میں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک ترجمہ کیا میں نے، قرآن پاک کی آیتوں پر اعتراض، اور دوسرا ترجمہ وہ بھی بالکل صحیح ہے، اللہ کے احکام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ آیات کے معنی احکام کے بھی ہیں۔ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے پاس مت بیٹھو۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی برتاؤ اس طرح کا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا سہنا پڑتا ہے، تو اس وقت ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھے جب وہ دین پر اعتراض کر رہے ہوں، دین کی توہین کر رہے ہوں۔ اگر ضرورت ہے اور ایسا نہیں ہے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگلی بات سنو میرے دوستو، بڑی خطرناک بات ہے۔ انکم اذا مثلہم، اس وقت تم بھی انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے۔ جب کافروں میں بیٹھے اور اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، دین پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، تو جیسی اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں ایسے ہی تم ہوں گے اللہ کی نگاہ۔ انکم اذا مثلہم، یہ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا ایک جگہ جمع کرنے والا ہے، دونوں کی ایک ہی سزا ہو۔ یہ ایک تو بات یہ ہوگی منافق ہوگی، اور ایک بات اور سنو، جی ہاں، جب مسلمانوں کو غلبہ ملے، کوئی ان کی تعریف ہو، کوئی ان کو عزت نعمت ملے، تو ان منافقوں کا، حالانکہ وہ مسلمانوں میں رہتے ہیں اور اس عزت اور غلبے میں سے، اس نعمت میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، اس کے باوجود ان کا دل دکھتا ہے کہ مسلمانوں کو عزت کیسے مل گئی اور مسلمانوں کو خوشحالی کیسے مل گئی، کیوں مل گئی۔ اس وقت ان کو دکھ ہوتا ہے اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ یہ مٹ جاویں، تباہ ہو جاویں، برباد ہو جاویں، ان میں اختلاف ہو جاوے، ان میں لڑائی ہو جاوے۔ یہ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے واسطے برائیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو کامیابی اور فتح حاصل ہو، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو وہ تمہارے پاس آ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ہی میں سے ہیں، ہماری بھی تو اس میں مدد اور نصرت شامل ہے، جبھی تو تمہیں کامیابی ملی۔ اب وہ تمہارے پاس آ کے بھلے بنیں گے اور اس میں سے حصہ بٹورنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کامیابی کا کچھ حصہ کافروں کو مل جاوے تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کری؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا، یعنی بچایا۔ آج تم کو جو حاصل ہو گیا وہ ہم نے مسلمانوں میں بھیتر رہ کر، اندر رہ کر
تمہاری مدد کری اور ان کی جڑیں کاٹی، جب ملا تمہیں جو کچھ ملا۔ وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ نفع، کچھ بھلا ہونا چاہتا، اس کے بھی بن کر رہتے ہیں وہ، اور ادھر کے بھی بن کر رہتے ہیں، اور اس کو عقل مندی مانتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس کو ہوشیاری مانتا ہے۔ بات کم سمجھ لوگ اس کو بھی ہوشیاری ماننے لگتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ، منافقوں کی عادت ہے۔ اب دیکھو، دنیا میں چاہے وہ کچھ دن گھی شکر کھا لے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کر دیں گے، باتوں سے، دلائل سے۔ فیصلہ دنیا میں بھی ہے کہ یہ مومنوں کے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، یہ کافروں اور منافقوں کے اعمال اور اخلاق ہیں۔ یہ تو فیصلہ تو دنیا میں بھی ہے، وہاں عملی فیصلہ ہو جائے گا، وہاں سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس کو دھیان سے سنیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کے خلاف کافروں کے واسطے غلبے کی کوئی صورت نہیں بنائی، کوئی راستہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے یہاں کافروں کی کوئی نصرت نہیں ہے، بلکہ جب ان کو کبھی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی اپنی عملی کوتاہی، کمی کوتاہی سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کافروں کو وہ غالب رکھے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ یہ آگے بھی آ رہا ہے منافقوں کا ذکر۔ بس میں نے شروع سے آخر تک یہ باتیں سمجھانے کے واسطے آپ کے درمیان بہت ساری باتیں بتائی، اور میرا منشا صرف یہ تھا کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نہ سمجھی کی وجہ سے، نہ تجربے کاری کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے ہم کافروں والی عادتیں، منافقوں والی عادتیں، کافروں والے اعمال، منافقوں والے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو بھائیوں ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اور جیسے کہ میں پھر دوبارہ عرض کروں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جو دولت یا عہدہ یا عزت جو بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ کے ہو کر اور اللہ کا بن کر رہ کر بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد